السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ القصص پارہ نمبر 20 آیات مقدسہ نمبر 4 پر انشاءاللہ العزیز آج بات چیت ہوگی۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں 2 چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کی تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی جو سچی رہنمائی کلام مقدس قرآن پاک کی شکل میں آج الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، اس پر ہمیں شرح صدر ہونا چاہیے۔ تلک آیات الکتاب المبین، اور یہ الفاظ ہم اکثر صورتوں کے شروع میں سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت بار بار اس بات کو دہراتے ہیں۔ کیوں؟ اصل میں سب سے اہم چیز شعور ہے، شرح صدر ہے، قلب پر ایمان ہے۔ قلب کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ بڑا بنیادی تعلق ہے۔ جب اس قلب میں اللہ کی رضا آئے گی، انبیاء علیہم السلام کی سچی تعلیم اور ان کی محبت آئے گی، تو پھر عمل کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اگر قلب مردہ ہو، زبان سے ہم سب کچھ کرتے رہیں یا کہتے رہیں، جیسے آج کے ماحول میں کہتے رہتے ہیں، لیکن قلب ہمارا یا تو زندہ نہیں ہوتا، وہ جیسے ہم تجزیہ کر رہے تھے مردہ قوموں کی طرح قلب مرا ہوا ہے۔ قلب میں ایک طرف اللہ کی محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں جو زبان سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف قلب کا جھکاؤ شیطان اور شیطانی جماعتوں کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد بھی فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یعنی آپ کا جو قلب ہے، اس کی جو سوچ ہے، پرواز ہے، یہ اللہ کے علاوہ بھی معبود رکھتا ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ اس دل کے اندر کوئی اور معبود ہے، یہ تو سب سے بڑا شرک ہوتا ہے۔ اس لیے قلب کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کو پاکیزہ کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے، تو پھر صرف اللہ کی محبت رہے گی۔ اور کلام مقدس قرآن پاک کا یہ شرح صدر یہ ضروری ہے کہ اس میں ہر چیز سچی ہے، واضح ہے، دو ٹوک ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور دوسرا مرحلہ پھر یہ ہے کہ اس کا عملی نظام سوسائٹی پر قائم کریں گے، معاشرہ اس کے مطابق تشکیل دیں گے، لیکن معاشروں کی تشکیل کیسے ہوگی؟
آج ہم یہ سوال کرتے ہیں نا آپس میں جب بیٹھے ہوتے ہیں احباب یا بڑے بڑے اسکالرز، وہ لوگ جو سوچتے ہیں وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ملک کے مسائل کیسے حل ہوں گے، معاشرہ کیسے درست ہو۔ مسلمانوں کا ملک ہو، قرآن پاک کے کئی چینلز بن چکے ہیں، مذہبی چینل بن گئے، بڑے بڑے جلسے اور جلوس نکل رہے ہیں مذہب کے عنوان سے، لیکن ہم آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر تنزلی پیدا ہو رہی ہے۔ کسی اعتبار سے بھی جائزہ لے لیں، لمبی باتیں ہیں یہ، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ مجموعی طور پہ ہم زوال کا شکار ہیں۔ میرے عزیزو، اس کا جواب اللہ دے رہے ہیں، اور کیسے دے رہے ہیں کہ آپ انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کے سسٹم کا تجزیہ کریں، جائزہ لیں آپ، تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ آج بھی جو آیت مقدسہ میں نے ایک ہی پڑھی ہے، یہاں پر اللہ نے 5 چیزیں بیان کی ہیں، ایک سسٹم کی تجزیہ پیش کیا ہے۔ اس لیے میں نے یہ ایک آیت پڑھی کہ میں آپ کی توجہ کے لیے ایک ایک لفظ جو ہے اس کا ہم انالیسس کرتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض۔ اب فرعونی سسٹم، طاغوتی سسٹم، شیطانی سسٹم، اس کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ زمین پر غالب ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔ فرعون چڑھ رہا تھا ملک میں، اعلیٰ چڑھ رہا تھا زمین پر، ملک پر، یعنی اس نے اپنا سسٹم ظالمانہ غالب کیا ہوا تھا، جس کو دوسرے لفظوں میں ہم ایسے کہتے ہیں کہ فرعون نے زمین پر اپنی رٹ قائم کی ہوئی تھی۔ اور رٹ کیسے قائم کی ہوئی تھی کہ فرعون یہ کہتا تھا کہ میں آل ان آل ہوں، میں رب ہوں، میں خدا ہوں، میں بادشاہ ہوں، سب کچھ میں ہی ہوں، جو چاہے میں کروں اس زمین کے اندر۔ اور یہ سب سے بڑا ظلم اور شرک ہے کہ زمین اللہ کی ہو اور فرعون اسی زمین پر وسائل پر غالب آ جائے۔ میرے عزیزو، کیسے اللہ برداشت کرے گا؟ تو علا فی الارض کا معنی ہے غلبہ، ظلم کا غلبہ، لوگوں کو غلام بنانا۔ دوسرا ذرا غور کیجیے لفظ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا۔ یہ جو فرعونی سسٹم ہے، شیطانی نظام، دوسرا کیا کام کرتا ہے؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، وہاں کے رہنے والوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیتا ہے، گروہ بندیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ظالمانہ سیاسی نظام جب بھی کبھی غالب ہوگا، یہاں بھی غالب ہوا، جس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اللہ انالیسس کر رہے ہیں، اور ہمارے اس بر عظیم ہندوستان پر بھی جب انگریز آیا، یہاں پر ہمارے اس بر عظیم پر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت انگریزوں نے ظالمانہ سیاسی نظام قائم کر دیا، معاشی نظام قائم کر دیا۔ اور ڈیوائڈ اینڈ رول کیا ہے؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، لوگوں میں گروہ بندیاں پیدا کر دی، فرقے بنا دیے، مذہب کے عنوان سے، زبان کے عنوان سے، اسی طرح دو قومی نظریہ قوم کے عنوان سے، یعنی کوشش اس کی یہ ہوئی کہ یہاں کی عوام کو لڑا دو۔ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی قرآن میں اللہ رب العزت نے فرعون سے ہمیں سمجھائی ہے۔ اور فرعون کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو گروہ بندیوں پہ تقسیم کرتا ہے۔ پھر ایک اور خطرناک تیسرا کام، یستضعف طائفۃ منہم، مہنگائی پیدا کر کے، ٹیکس لگا کے ایک گروہ کو، جو بڑا گروہ ہے، ان کو کمزور کر دیتا ہے۔ یستضعف، استضعاف کا معنی ہوتا ہے کسی قوم کو کمزور کرنا، ایسا سسٹم بنا دینا ظالمانہ معاشی ٹیکسوں کا نظام
کہ قوم بیچاری مجبوراً کمزور ہو جاتی ہے، اس کو کمزور کر دیا جاتا ہے۔ یہ تیسری اس ظالمانہ نظام کی منفیت ہوتی ہے۔ پہلی منفیت غلبہ، غلامی، دوسری منفیت گروہ بندی، تیسری منفیت لوگوں کو کمزور کر دو، یہ ہمارے مقابلے میں کھڑی نہ ہو سکے۔ اور فرعون کی چوتھی منفیت یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، فرعون وہاں کے بیٹوں کو قتل کرواتا تھا، ذبح کرواتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ فرعون کو پتہ چل گیا کسی طریقے سے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے لیے خطرہ بن جائے گا، اس کی جو سلطنت اور بادشاہت ہے اس کے لیے خطرہ ہوگا۔ اس نے ایسی ظالمانہ پالیسی بنا دی کہ جو بھی بنی اسرائیل کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کروا دیتا تھا، ذبح کروا دیتا تھا۔ یذبح ابناءہم، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ ان کو ہم اپنی لونڈیاں بنا لیں گے۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان کی جو سیاسی قوت ہے اس سیاسی قوت کو ختم کرنے کے لیے وہ بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ یہ اس کی چوتھی بڑی منفیت تھی۔ اور پانچویں انہ کان من المفسدین۔ میرے عزیزو توجہ کیجئے، ایک طاغوتی فرعونی نظام کی جو پانچویں منفیت ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کے نتیجے کے طور پہ ارشاد فرمائی کہ اصل میں وہ زمین پر فساد کرنے والا تھا۔ کان من المفسدین، وہ خرابی ڈالنے والا تھا زمین پر۔ یہ فساد فی الارض پہلے بھی ہم نے دروس میں عرض کیا، مستقل اصطلاح ہے، اور فساد فی الارض کا مطلب ہے جو پچھلی چار چیزیں ہم نے اس آیت کریمہ میں ابھی سنی، اللہ رب العزت نے ہمیں رہنمائی دی ہے، یہ چاروں چیزیں فساد فی الارض ہیں۔ جب بھی کوئی طاغوت، فرعون، ظالم حکمران غالب ہوتے ہیں تو ان کی جو اصل نظر ہوتی ہے، ان کی جو ہٹ ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے، انسانیت ہوتی ہے۔ عوام کو غلام بنائیں گے، عوام کو آپس میں لڑا دیں گے تاکہ یہ آپس کے مسائل میں الجھتے رہیں، آپس میں دست و گریبان ہو، ڈیوائیڈ اینڈ رول، اور ہم حکومت کرتے رہیں۔ عوام کو کمزور رکھیں گے اور پھر ایسا کمزور رکھیں گے کہ جہاں مذہبی ماحول ہوگا تو مذہبی عنوان بنا دیں گے کہ یہ غربت آپ کی قسمت ہے، کمزوری آپ کی قسمت ہے، حکمران اشرافیہ آج جو ظلم کر رہی ہے اس کو برداشت کرو، یہ بھی قسمت ہے آپ کی۔ ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں وہ، اور پھر ان کے بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ اور علامہ اکبر الہ آبادی نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، وہ کہتا ہے کہ فرعون نے بچوں کو قتل کروایا تاکہ ان کی سیاسی قوت پیدا نہ ہو، بنی اسرائیل کی سیاسی قوت وہ ابھرے نہ، کل کو میرا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ اور انگریز نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کے یہاں غلام بنایا اور انہوں نے آ کر ہمارے ذہنوں کو مار دیا۔ وہ فزیکلی بچوں کو مارتا تھا، انہوں نے ہمارے دماغوں کو مار کر دیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں یوں قتل کے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل کے بچوں کی وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ اس کو بھی پتہ چلتا کالج بنا دو، تعلیم دے دو، نظریہ معروف تعلیم دے دو، غلامی والا علم ان کو دے دو، جھوٹا علم، جھوٹی تعلیم، تو یہ لوگ بھی ہمارے غلام بن جائیں گے۔ انگریز نے آ کے یہی کیا ہے اور آج تک اسی غلامی کی تعلیم میں ہم چل رہے ہیں۔ یہ سب فساد فی الارض ہے۔ انشاءاللہ گفتگو جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور عطا فرمائے، اس شعور کی دولت سے کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔